والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزاعة للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، کھال تک ادھیڑ دینے والی وہ بلاتی رہتی ہے ہر اس کو جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور جمع کیا اور مال سنبھالتے ہی میں لگا رہا۔ آج ہماری سورہ المعارج کی آیہ مبارکہ نمبر 18 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین گل ہمارے آخری الفاظ قرآن پاک کے کلا انہا لظا، دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں یہ بڑکنے والی بڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ ہے یہ جہنم۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا گیا آج کے درس میں نزاعۃ للشوا، فرمایا یہ بڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ بھی ہے اور اس کے ساتھ انسان کے جسم کی جو کھال ہے اس تک کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ اتنی سخت یہ چیز ہے، یہ جہنم کی آگ اس قدر یہ سخت ہے اور اس قدر اس کی جو سختی ہے کہ انسان کا جو جسم ہے اس کا جو کھال ہے اس کو بھی جلا کے خاکستر کر دے گی، ادھیڑ دیا جائے گا اس کو، جس کو لوگ کچھ سمجھ نہیں رہے، جس کی سزا کو لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ آج ہر طرف چور بازاری کا ایک ایسا کام چل پڑا اور ظلم و زیادتی اور بربریت، ناجائز حق تلفی، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کے مال کو جانتے ہوئے اس کا حق نہیں ہے ناجائز طور پہ کھانا، جھوٹ، فریب کاری، مکاری، یہ لوگوں کا شیوا بنتا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ صرف مال اور دولت کو اکٹھا کیا جائے، چاہے وہ جھوٹ سے ہو، مکار سے ہو، فریب سے ہو، دھوکہ دہی سے ہو، رشوت سے ہو، ملاوٹ سے ہو اور بدعنوانی کے ساتھ ہو، جس انداز میں ہو، بس مال و زر اور دولت جمع ہو جائے اور بس یہی مقصد حیات رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے نزاعۃ للشوا، یہ ایسے لوگوں کی جہنم کھال تک ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ اللہ اکبر، الیاذ باللہ علی فی ظلم۔ تدعو من ادبر وتولی، اور یہ جہنم بلاتی ہے ہر اس شخص کو جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑ لیا۔ یاد رکھیے گا ہمارا جو دین ہے، ہمارا دین اسلام، کیونکہ مذہب نہیں ہے ہمارا اسلام، اس پر میں بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں اور یہ میں بار بار اس بات کو دہراتا اور ریوائز اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری قوم کا سارا جو دار و مدار ہے وہ ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ رہ گیا، اور جتنا جھوٹ اسلام کے بارے میں باقاعدہ طور پر منظم انداز میں سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا۔ لوگ چونکہ اسلام سے واقف نہیں ہیں، لوگوں کا قرآن کا مطالعہ نہیں ہے، لوگوں کا حدیث رسول کا مطالعہ نہیں ہے، اور یہاں تک ظلم چل رہا ہے کہ جو بات ہوتی ہے، کسی کی اپنی بات ہوتی ہے، نیچے لکھ دیتے ہیں حدیث رسول، اور جناب اس کو فارورڈ کریں، آگے بھیجیں، تمہیں اتنا اجر یہ ثواب، اور الٹا وہ ساری مخلوق جو ہے وہ بغیر جانے ٹک ٹک شیئر آگے کری جا رہی ہیں، اور سارا وہ جھوٹ ہو اور کوئی حدیث رسول نہیں ہوتی۔ اور پچھلے دنوں استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، اتنا مجھے وہ پریشانی ہوئی ہے دیکھ کر کہ ایک عربی کے الفاظ لکھے ہوئے اور اس کے نیچے لکھا ہوا القرآن، استغفر اللہ، اور وہ قرآن کی آیت ہی نہیں، استغفر اللہ۔ یہ میں نے خود دیکھا، اور میں نے جس صاحب نے وہ لگائی اس کو میں نے فوراً کہا، میں نے کہا خدا کے بندے، کہتا جی میں نے تو یہ آیت سمجھ کے فارورڈ کی، میں نے کہا تمہاری وجہ سے کتنے لوگ اور گناہ گار اور مجرم ہو جائیں گے کہ اللہ معاف کرے، حدیث سے اب قرآن کی طرف چل پڑے ہو۔ یہ باقاعدہ ایک منظم فتنہ ہے، یہ باقاعدہ یہودیت کا
اور عیسائیت کا منظم ایک پوری سازش ہے۔ انہیں سب سے جو بڑی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہماری کتابیں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی، ہم نے کتابوں میں تبدیلی کر دی اور لوگوں میں یہ بات اب پھیل چکی ہے اور سارے جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کتاب اصل شکل میں، اصل صورت میں نہیں رہی۔ تو مسلمانوں کی ایک کتاب ہے پوری دنیا میں جو حقیقی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسا کام ہو جائے، کسی طرح اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے کہ مسلمانوں کی کتاب جو ہے وہ بھی مشکوک ہو جائے اور یہ اصلی حالت میں نہ رہے۔ اس پر وہ بڑے بڑے فتنے ہر دور میں وہ کر چکے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد باقاعدہ طور پر یہ تاریخ کا حصہ ہے، انہوں نے اس کے لیے ایک بڑی مضبوط سازش کی تھی منظم انداز میں، ریاستی سطح پر، ریاست کے طور پر، کہ جناب ہمیں آپ قرآن واپس کریں، ہمیں پرانے قرآن دے دیں، ہم آپ کو نئے اور تازہ صاف ستھرے فریش جو ہے نئی جلدوں والے اچھے کاغذ والے قرآن چھاپ کے ہم آپ کو فری تقسیم کریں۔ اور مقصد کیا تھا؟ ان سے سارے قرآن اکٹھے کر لو اور اس میں پھر آگے پیچھے تبدیلی کر کے چھاپ کے ان کو فری دے دو، اور کل ہم بھی کہیں گے دیکھو تمہارا قرآن بھی تبدیل ہو گیا، تمہارا یہ دعویٰ بھی ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ یہ انڈیا کے اندر، ہندوستان تب یہ بر صغیر ہوتا تھا، وہاں ایک ادارہ، وہ وہاں پہ گئے اور مدرسے میں وہاں کے محتمم سے ملے کہ جناب ہمیں آپ سارے جو ہیں اپنے ادارے کے، مدرسے کے، جامعہ کے قرآن پاک دے دیں، ہم آپ کو نئے پرنٹ کروا کے فریش دیں گے۔ تو وہ بڑے صاحب علم بھی تھے اور صاحب نظر بھی تھے۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں تمہیں ہمارا کیا احساس ہے، تم ہمارا احساس نہیں کر رہے ہو، اس میں تمہارا کوئی اپنا ہی معاملہ ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن کا اصول، ساری دنیا کے اصول اور ان کے نظریات جھوٹے ہو سکتے ہیں، قرآن کا نظریہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ ہمارے کمزور عقیدوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا دانشور ٹی وی پہ، جنہیں قرآن کا ایک لفظ ہی صحیح پڑھنا نہیں آتا، میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہم سارے لوگ ان کے غلام ہو چکے ہیں، اس لیے میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جی وہ ہمارا بڑا احساس کرتے ہیں، عیسائی یہودی ہمارا بڑا احساس کر رہا ہے، یہ ہمارا بڑا وہ احساس رکھتا ہے، کوئی احساس نہیں رکھتا۔ اس لیے میں یہ بات کیسے تسلیم کر لوں؟ میرے رب نے اس کے بارے میں کہا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہودی اور عیسائی کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، تو میں کیسے دانشور کی بات مان لوں؟ میرے لیے دانشور اہم ہے یا میرے لیے میرے اللہ کی ذات سب سے افضل ہے؟ میں نے کلمہ تو اپنے مالک کا پڑھا ہے، کسی دانشور کا تو نہیں پڑھا، کسی اینکر کا تو نہیں پڑھا، کسی ٹی وی چینل والے کا تو نہیں پڑھا۔ کلمہ ہم نے کس کا؟ رسول اللہ کا اور اللہ کی توحید کا پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس پہ قائم ہیں۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، جب بھی تمہاری خیر خواہی کریں گے نا، اس میں ان کا کوئی ذاتی اپنا مقصد ہوگا۔ اس چیز سے ہوشیار باش، اس کو سمجھیے۔ وہ بات انہوں نے کہی کہ جی قرآن ہم آپ کو دیتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے تم جتنا ہمارا احساس کر رہے ہو اور تمہیں جتنا احساس ہے ہمارے قرآن کا، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، ہمارے قرآن نے کہا ہے تم ہمارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی تم ہماری خیر خواہی کر رہے ہوگے تو اس میں تمہارا اپنا ذاتی فائدہ ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے تم ہمارے قرآن میں تبدیلی کرنا چاہتے ہو، ہم سے یہ کتاب کی شکل میں جو جلد ہے یہ تو لے لو گے، آؤ بیٹھو تمہیں ہم قرآن سنواتے ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا جو حافظ قرآن تھا، کہا بیٹا قرآن پڑھنا شروع کرو۔ اس نے سارا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ دنیا میں جتنے حافظ قرآن کے ہیں کسی اور کتاب کے نہیں، بہت کم ہیں، گھر گھر میں اللہ نے پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا یہ جلدوں میں والا قرآن تو لے جاؤ گے اور اکٹھا کر لو گے، یہ جو قرآن ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے اس کو کیسے نکالو گے؟ اس کو کیسے نکالو گے؟ انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، واقعی قرآن کے بارے جو اللہ نے پتہ کیا وجہ کیا ہے، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اس لیے اس میں تبدیلی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، لاکھ کوششیں یہ کر لیں نہیں ہو سکتی۔ قرآن خود کہتا ہے
اللہ کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ یہ اعزاز کسی اور کتاب کو نہیں مل سکا۔ اس لیے زمانہ لاکھ بدلے، صدیاں لاکھ تبدیل ہوتی رہیں، حالات بدلتے رہیں، مزاج بدلتے رہیں، دنیا کے نظام بدلتے رہیں، سب کچھ بدل جائے گا، لیکن قرآن کبھی نہیں بدل سکے گا۔ یہ اسی حالت میں تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اس کا بری طرح سے شکار ہیں۔ اپنی مرضی سے کبھی بازار سے کوئی کتاب نہ خریدیں جس کو اسلام کا برا نالج نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر جگہ مسجد ہے، اپنے مسجد کے پیش امام سے اس کی رائے لیں، پوچھیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ کبھی کسی بات پر آپ یقین مت کیجیے۔ اس حوالے سے جو یہ پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں بہت سارے اغلاط ہوتے ہیں، تا وقت کہ کوئی ذمہ دار انسان اس کی تصدیق نہ کر دے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ادبر و تولا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے منہ پھیرا، پیٹھ پھیر لی، فرمایا یہ جہنم اس کی کھال تک ادھیڑ دے گی اور شعلوں میں اس کو جلایا جائے گا۔ آگے فرمایا وَجَمَعَ فَأَوْحَا فَأَوْعَا، قرآن کے الفاظ ہیں، اور اس نے مال کو جمع کیا اور مال کو سنبھال کے رکھتا رہا، بس ایک ہی مقصد حیات رہ گیا۔ آج دیکھیے ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہو چکا ہے، صرف مال کی محبت میں، صرف مال کی محبت میں۔ اور اسلام کو میں یہ جملہ بہت بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ کرے یہ جملہ میں اپنی قوم کو سمجھا پاؤں اور میری قوم سمجھ جائے کہ اسلام کو خدا را مسجد تک محدود مت رکھیے، اسلام کو اپنے معاشرے میں لے کے آئیے۔ ملک آفت زدہ ہو، لوگ پریشانی کے شکار میں ہوں، اور لوگ کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہاں پر لاہور کی سڑک پہ، آپ نے بھی شاید کئی دفعہ دیکھا ہوگا، وہ شخص اپنی جان کے لیے تڑپ رہا ہے اور لوگ اٹھ کر اس کے موبائل اور اس کے والیٹ کو چوری کر رہے ہیں، اور ان میں سے چوری کرنے والا ایک بھی عیسائی، یہودی اور ہندو نہیں تھا، سارے مسلمان تھے۔ تو پھر عذاب نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ لوگ مصیبت اور تکلیف میں پھنسے ہیں، ان کو مدد دی جاتی تو جناب لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ جو 2000 کا خیمہ تھا وہ 7000 اور 10,000 میں کر دی، اور خیمہ بنانے والی فیکٹریوں کے مالک کون ہیں؟ مسلمان۔ اشیاء خور و نوش چاہیے تھا، قیمتیں کم کر دیتے، اسی مسلمان نے، وہ حاجی نمازی پرہیزی، اس نے کیا کیا؟ اس نے کھانے پینے والی اشیاءوں کے ریٹ بڑھا دیے۔ اس کو میں کیسے حاجی نمازی پرہیزی اور روزے دار مان لوں؟ کیسے میں اس کو تسلیم کر لوں کہ جس کے اسلام نے اس کے اندر یہ تک ظلم پیدا کر دیا؟ یہی حاجی نمازی پرہیزی مسلمان رمضان شریف آتا ہے تو کیا رمضان میں ریٹ بڑھ جاتے ہیں؟ نہیں بڑھتے، خود بڑھا دیے جاتے ہیں۔ یہ 7 ہندوستان ہے جن کو ہم چوڑے کہتے ہیں، جن کو ہم ہندو کہتے ہیں، سکھ کہتے ہیں، رمضان شریف آتا ہے ساری چیزوں کے ریٹ کم کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ مسلمان ہے؟ یہ نہیں کریکٹر مسلمان کا، یہ اسلام نہیں مسلمان کا۔ کیا صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ ہے اسلام؟ نو، ان کو ہم کہتے ہیں ارکان اسلام۔ کیا کہتے ہیں؟ ارکان اسلام۔ کبھی لفظ پہ غور کریں، یہ کیا ہے؟ ارکان اسلام۔ ارکان جمع ہے کس کی؟ رکن کی۔ رکن کی جمع ہے ارکان۔ کیا مطلب؟ یہ حصہ ہے، یہ پارٹ ہے، یہ باڈی کا حصہ ہے، پورا اسلام نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ میری آنکھ ہے، یہ رکن ہے میرے جسم کا، حصہ ہے میرے جسم کا۔ آپ انگلش میں پڑھتے ہیں نا، پارٹس آف باڈی، جسم کے اعضاء، حصے، ارکان۔ یہ کان میرا جسم کا رکن ہے، جسم پورا نہیں ہے۔
اسی طرح یہ میری انگلی ہے، یہ ایک رکن ہے، حصہ ہے، پورا جسم نہیں ہے. میرا ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ میری زبان ہے، ایک حصہ ہے، پورا جسم نہیں ہے. کیا کسی کا کوئی ایک کان اور وہ کہے یہ پورا انسان ہے، مان لو گے؟ نہیں مانیں گے. پورا انسان یہ سارا ہے. ہم نے صرف رکن کو پکڑا اور کہا ہم مسلمان ہیں، یہی پورا اسلام ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ رکن ہے، پارٹ ہے اسلام کا، پورا اسلام نہیں ہے. تو پھر سمجھنا ہے باقی اسلام کدھر ہے؟ یہ سمجھنا پڑے گا نا، باقی اسلام کدھر ہے؟ یہ گھنٹے کا اسلام ہے، 23 گھنٹے والا اسلام کدھر ہے؟ وہ جو آپ اپنے معاشرے میں رہتے ہیں نا، اپنی سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہ ہمارا اسلام. معذرت کے ساتھ مسلمان اس پورے اسلام سے بہت دور جا چکا ہے، بہت دور جا چکا ہے. اور سب سے بڑا اس معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ جھوٹ. آپ اسے ایگری کریں گے؟ سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ جھوٹ. اور کبھی جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں یار کاروبار میں سچ بولو، تو آگے سے پتہ جملہ کیا بولتے ہیں؟ سارے مسلمان ہیں سوائے ایک آدھے کے. 100 میں سے 99 لوگ یہ جملہ بولتے ہیں. کیا کریں جی، اس کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا. کیا آپ نے یہ جملہ نہیں سنا ہے؟ سنے کہ نہیں سنے؟ کیوں ہم سارے مطلب منافقت والی زندگی ہے نا جی، کیوں ایسے بنے بیٹھے ہیں؟ یہ سچ ہے، اس کو کھولنا چاہیے ممبر پہ. ممبر والے بھی دب جاتے ہیں، سامنے والے بھی دب جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے. ایسے نہیں، یہ بات کھولیں. بھائی کیا اس سے پہلے نبی کے زمانہ میں صحابہ نے کاروبار نہیں کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تاجر دنیا میں ابھی تک کوئی پیدا ہوا ہے؟ کوئی نہیں پیدا ہوا. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بڑا تاجر کوئی پیدا ہوا تھا کپڑے کا؟ آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. اور آج چلے جائیں جناب وہاں پہ، لوگ کیا کہتے ہیں جی کیا کریں، جھوٹ یہ چیزیں نہ کریں تو سچ میں تو ہمارا کاروبار ہی نہیں چلتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس لیے مسلمانوں، یہ میرا پیغام جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے، جہاں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر اسلامائزیشن کو لاگو کیجیے، اپنے رویوں کو تبدیل کیجیے، اپنے کریکٹر کو تبدیل کیجیے، اپنے معاملات کو درست کیجیے. اور میں نے یہ بات عرض کی تھی درس قرآن میں، یہ آپ کو یاد ہوگا، وہ باتیں ذہن میں یاد رکھا کریں اور دہراتے رہا کریں کہ قرآن پاک میں 30% عبادات ہیں، 70% معاملات ہیں. تو 30% تو پاسنگ مارک بھی نہیں ہے، یہ تو پاس مارک بھی نہیں ہے. 70% کو مسلمان چھوڑ کے 30% پہ بیٹھا ہوا. یہ قرآن ہے، آپ پڑھ لیں. 8 مرتبہ 10 مرتبہ الحمدللہ میں پورا پڑھا چکا ہوں، اور اس ترتیب میں اب ختم بھی ہونے والا ہے ماشاءاللہ. 29ویں پارے پہ ہم چل رہے ہیں، آپ اس کے سامنے ہے. عبادات کتنی ہیں؟ صرف 30%. یہ میں نے پوری پرسنٹیج نکال لی ہے. اور 70% ہماری زندگی کے معاملات ہیں. اور جس دن ہم مسلمانوں کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ مسلمان واپس اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا. تو یہ فرمایا اے بندہ مومن، اے بندہ مسلمان، تیرا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، جمع فاوا، مال جمع کرنا اور اسے گن گن کے سنبھال کے رکھنا. ہماری اب دوڑ یہی رہ گئی ہے. اب دوڑ یہ ہے، جتنا مال جمع کر سکتے ہو کر لو، جیسے جمع کر سکتے ہو کر لو. اور پھر جب آنکھیں بند ہوتی ہیں اور کوچ کی آواز آتی ہے، اعلان ہوتا ہے فلاں شخص دنیا میں نہیں رہا، جس دولت کے لیے اللہ کو بلایا، رسول اللہ کو بلایا، ان کے احکام کو پیچھے پھینکا، اسی مال و زر کے لیے اولاد لڑ رہی ہوتی ہے، میت ابھی گھر میں ہی پڑی ہوتی ہے. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ فتوے لے کے، مسئلے پوچھنے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور کسی ایک کو خیال نہیں ہوتا کہ باپ نے سارا کچھ ہمارے لیے اتنا کیا، اب اس کے لیے ہم کچھ کریں. نہیں، جلدی کرو، مجھے میرا حصہ دو، مجھے میرا حصہ دو. تو تیرے لیے پھر کیا بچا؟ کچھ نہ بچا، کچھ نہ بچا. وہی بچا جو تو اپنے ساتھ لے کے گیا تھا. اور اپنے ساتھ کیا جائے گا؟ عمل. اپنے ساتھ کیا جائیں گے؟ اعمال. اس لیے آپ کا جو بینک بیلنس ہے وہ آپ کے اعمال ہیں، وہ اصل آپ کا بینک بیلنس ہے. کفن میں جیب میں تو ہوتی کوئی نہیں ہے کہ چلیں جیب میں جاتے ہوئے ڈال دیں اس میں. کفن کی تو جیب نہیں ہے.
تو ساتھ کیا جانا ہے؟ وہ ہمارا عمل جانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ہم سارے عمل صالح کی کوشش کریں گے، اپنے معاملات کو اچھا کریں گے، اور 70% اسلام جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے ہم اس کو لے کے آئیں گے اپنی زندگی میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔